بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت فروغ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت فروغ رحمۃ اللہ تابعین میں سے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں، تو آپ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے، بیوی امید سے تھیں، کہنے لگی کہ میں اس حال میں ہوں اور آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ فروغ کہنے لگے کہ تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پہ زین رکھی، ذرہ لا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فروغ چلے گئے اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ فروغ کو جنگی مہموں میں 27 برس گزر گئے۔ پیچھے ان کے ہاں اللہ نے ایک خوبصورت فرزند سے ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیہ رکھا۔ ربیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کی اچھے انداز سے تربیت کی، اور پھر جب انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن، حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ تدریس بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدگی سے علوم دین سے سیراب ہونے والے نوجوان طلباء کے علاوہ بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی ان کے حلقہ تعلیم میں آتے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعتیں گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار اپنے بوڑھے جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تھامے اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لاد کر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہیں ہوگا یا جانے کہاں، میری بیوی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی اس کے ہاں اولاد کیا ہوئی اور اب کس حال میں ہے۔ سوچوں کہ یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد و غازی اچانک ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا کہ یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند دیر وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائے کیوں گھسے آئے؟ بوڑھے مجاہد کی بھاری آواز ابھری، مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو گھر میں سوئی ہوئی نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اسے بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا، اور اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا، ربیہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھے اور اپنے شوہر فروغ کو مرحبا کہا، اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیہ ہے، تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں اور حال احوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اس اثنا میں فروغ نے پوچھا کہ وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروغ اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیہ کو آواز دی، بیٹا نماز کو چلو۔ ربیہ کی والدہ نے بتایا کہ ربیہ تو بہت پہلے مسجد چلے گئے ہیں۔
یہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ یہاں بڑے بڑے عالم دین بھی درس میں شامل تھے۔ فروغ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے یہ درس سن رہے تھے اور خوب محظوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ کون بزرگ ہیں جو مسند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا۔ فروغ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ درس دین دینے والے یہ رفیق المقام عالم کون ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا کہ سارا مدینہ ان کو جانتا ہے۔ آپ ان کو نہیں جانتے، یہ ہمارے امام ربیعۃ الرائے ہیں۔ ان کا اصل نام تو ربیعہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے تو ان سے پوچھتے ہیں اور انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اس وجہ سے لوگ انہیں ربیعہ کے بجائے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ فروغ نے کہا لیکن تم نے مجھے اس کا نسب تو بتایا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہاں سنو، یہ ہے فروغ کے بیٹے ربیعۃ الرائے۔ یہ سنتے ہی فروغ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ وہ دوسرا شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں۔ پھر جلدی سے فروغ گھر آئے اور خوشی میں پھولے اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہمارے بیٹے ربیعہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرنا فروغ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے خوشی کا یہ دن دکھایا ہے۔ بیوی نے کہا آپ کو بیٹے کی یہ عظمت و شان پسند ہے یا وہ 30,000 اشرفیاں جو آپ جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے؟ فروغ نے جواب دیا بہداد 30,000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا تو سن لیجئے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر ڈالی ہے۔ فروغ مسکرائے اور کہا کہ اللہ کی قسم ان سونے کی اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے۔